اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور پورے دنیا کے انسانوں، آج کا ویڈیو جو ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں یہ پورے دنیا کے لیے ہے، چاہے ایمان والے لوگ ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، سب کے فائدے کی چیز ہے، سب کے فائدے کی چیز ہے۔ ایمان والے کو تو دونوں جگہ نفع دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، اور جو غیر ایمان والے ہیں ان کو صرف دنیا میں نفع دیتا ہے، چونکہ بغیر ایمان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے ان کو صرف دنیا میں نفع دیتا ہے، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ غیر ایمان والے جنہیں ہم کافر کہیں یا مشرک کہیں، جو ایمان سے خارج ہوں، ہاں کون سا ایسا کام ہے جو ان کو دنیا میں نفع دیتا ہے لیکن آخرت میں نفع نہیں دیتا ہے؟ اور ہم سب جن لوگوں نے اللہ اور ان کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے کے ہم اور آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ایمان والے کو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دنیا میں بھی نفع ملتا ہے اور آخرت میں بھی بہت اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ہاں ابھی تک میں پہلی بجھا رہا تھا، دیکھ لیجئے آج کے ویڈیو کی ہے ٹائٹل سخاوت۔ اب چونکہ ایسا ورڈ ہے کہ ہر آدمی، ہندو بھائی کون کہے، نان مسلم کون کہے، مسلمان سخاوت جلدی نہیں سمجھتے، کیا سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو اوپر میں نے بناتے جو بھی میں بنا سکا ہوں، دیکھیے اللہ رب العزت کے نام کا لوگو ہے، اس کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے نام کا لوگو ہے، بیچ میں نے لکھا اردو میں سخاوت، سخاوت، اس کے نیچے ہندی میں لکھا سخاوت، اس کے نیچے بلیک کلر سے میں نے ہندی میں اور آسان کر دیا دان، اس کے ایک دم نیچے آپ بلیک کلر میں لکھیں، انگریزی میں لکھا ہے چیریٹی۔ ہاں اب لوگ سمجھ پائیں گے، دان، خیرات، چیریٹی یہ تو سمجھ پائیں گے، لیکن سخاوت نہیں سمجھتے۔ جبکہ اسی دنیا میں ایک ایسے سخی گزرے ہیں، پوری دنیا ان کی نام آج بھی لیتی ہے، کہتے ہیں حاتم طائی۔ حاتم طائی، حاتم طائی کا بیٹا ایمان لا کے صحابی رسول بنے تھے، حاتم طائی۔ تو حاتم طائی کیا مطلب؟ اللہ کے رسول کے زمانے کے ہیں، وہ بہت بڑے سخی گزرے ہیں دنیا میں۔ کوئی آدمی سخاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں کیا حاتم طائی بن گئے ہو کیا؟ ہاں، نیکی کر دریا میں ڈال، حاتم طائی۔ لہذا آج کے ویڈیو کا ٹائٹل ہے سخاوت۔ سخاوت کو تھوڑا سا پہلے میں تصریح کر دوں، اس کے بعد دو حدیثیں، اس کا مفہوم ایک کو تو پڑھ کے بتاؤں گا، ایک ایسی منہ زبانی بتاؤں گا۔ دو حدیثیں پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے مجھے بھی، آپ سبھی بھائی بہن بیٹا بیٹی کو اللہ ہدایت دے دے، سچی پکی ہدایت دے دے، اور اپنے دین اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے اور پوری مانوتا، پوری انسانیت سے محبت کرنے والا بنا دیں۔ ہاں، سخاوت ایک کتاب میں نے پڑھا ہے، جلد بازی میں ریکارڈ کرتا ہوں، نہیں تو میں اس کا پیج نمبر دے دیتا۔ اس میں لکھا ہے کسی حضرت نے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کان سے سن کے بات دل میں نہیں اترتی، بلکہ منہ سے بات اترتی ہے دل میں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ابھی خلاصہ بتاتا ہوں۔ تھوڑا پہلے آپ جان لیجیے سخی کسے کہتے ہیں۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی اسے کہتے ہیں جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، مرد یا عورت، وہ اپنا بھی کھائے اور اپنے رشتہ دار کو، پڑوس کو، غریب کو، فقیر کو، ان کی بھی فکر کرے، ان سب کو کھلائے، اسے کہتے ہیں سخی۔ پھر سنیے، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ یہی جو کام کرتا ہے وہ سخی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو بھائی ہمارے، نان مسلم ہندو بھائی وغیرہ، اسے ہندی میں کہتے ہیں دانویر، جو آدمی دان خیرات صدقہ بہت کرتا ہے۔ اب دان صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی ضرور نہیں ہر آدمی کروڑ پتی ارب پتی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ
میں یہ باتیں جو آپ لوگوں کو ریکارڈنگ کر کے اور ویڈیو بنا رہا ہوں، ویڈیو اپلوڈ کروں گا، آپ لوگ جو بھی ہمارے بھائی بہن بیٹا بیٹی ہندو مسلم سکھ عیسائی جو سنیں گے، یہ بھی ایک طرح کا میرا دان ہے، صدقہ ہے۔ اللہ رسول کی بات میں پہنچا بھی رہا ہوں اور میری طرف سے میرا وقت دے رہا ہوں، موبائل خرچ کر رہا ہوں، دماغ خرچ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں۔ یہ ایک طرح کا صدقہ ہے، دان ہے، سخاوت ہے۔ لاکھوں لوگ دیکھیں گے، ہزاروں لوگ دیکھیں گے، اگر ان میں سے 200 500 100 آدمی کے دل پہ بات لگ جائے کسی مرد اور عورت کے، نہیں ہم کو کرنا چاہیے، ابھی تک ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ سخاوت، سخاوت پھر سنیے کیا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں چاہے وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی یہودی کوئی ہو، ایمان والا مسلم ہو یا نان مسلم ہو، کوئی بھی مرد عورت جو لوگ بھی محنت کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، الگ الگ پروفیشن میں جو لوگ ہم لوگ کماتے ہیں ڈیلی یا پر ڈے یا مہینے میں ایک بار تنخواہ آتی ہے، سیلری، تو ہر آدمی اپنی بیوی بچہ، ماں باپ، بیوی بچہ، اپنا پیٹ پردہ کپڑا لتا خریدتا ہے، کھاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس اگر ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے تو اپنے لیے سونا خریدتا ہے، چاندی خریدتا ہے، پراپرٹی خریدتا ہے، گاڑی کے اوپر گاڑی خریدتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن صرف یہی کر رہے ہو آپ نہ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہو، نہ اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہو، نہ اپنے بہنوں کو دیکھ رہے ہو، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہو، نہ اپنی بیوی کے بہنوں یعنی سالیوں کو دیکھ رہے ہو، ساڑھو کو دیکھ رہے ہو، اپنے سسر کو دیکھ رہے ہو، سالے کو دیکھ رہے ہو، کسی کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ کسی کے گھر میں کھانا بنتا ہو کہ نہ بنتا ہو، کوئی غریب ہو کہ نہ ہو، پورا رمضان کا مہینہ چلا گیا، عید میں اس کے بچوں کا کپڑے بنیں گے کہ نہیں، اس کے بعد بقرعید آیا، آپ تو 25 بکروں کی قربانی کرتے ہو، آپ کے بھائی پردار رشتہ دار سالے سالیاں ساڑھو رشتہ دار جتنے لوگ ہیں، کسی کے گھر میں، یہاں تک کہ حق تو پڑوسی کا بھی ہے، جو سب کو دیکھتا ہے وہ ہے سخی مرد عورت، جو سب کو دیکھتا ہے، میں کھاؤں تو اور سب کو کھلاؤں، بلکہ کبھی کبھی اپنے پلیٹ کا کھانا دوسرے کو دے دینا، یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخاوت۔ تب حاتم تائی کا نام آج بھی روشن ہے، حاتم تائی نیکی کر دریا میں ڈال، اس کو کہتے ہیں سخاوت۔ یہ ہندو بھی کر سکتا ہے، کرسچن بھی کر سکتا ہے، یہودی بھی کر سکتا ہے، اور مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جتنے نان مسلم ہیں، ہندو بھائی، کرسچن، یہودی وغیرہ، یہ لوگ بہت چیریٹی کرتے ہیں، یہ دان کرتے ہیں، ہاسپٹل کھلواتے ہیں، ڈاکٹرز رکھتے ہیں، لوگوں کی دوائیاں کرواتے ہیں، یہ سب الگ الگ طریقہ ہے، کسی کو پڑھائی کرنا، ایجوکیشن، اسکول، کالج، ہاسپٹل، بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، ننگے کو کپڑے دے دینا، کسی کی بہن بیٹی غریب ہے اس کی شادی بیاہ کرا دینا، کوئی بیمار ہے اس کی دوائی کر دینا، کوئی قرضے میں پھنس گیا اس کو قرضے سے نکال دینا، یہ سب کام بہت 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 نیکی کا کام ہے۔ اس کو نان مسلم بھائی بہت کرتے ہیں یقیناً، لیکن ان کے لیے قرآن حدیث میں ہمارے یہاں ہے کہ ان کو اللہ یہیں دنیا میں ایک کے جگہ پہ 100 گنا ریٹرن کر دیتے ہیں، دنیا میں 10 گنا دیں 100 گنا دیں، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان سے خالی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان یہ کام کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ میں 2 حدیثیں پہلے پڑھ دوں، ایک تو ترمذی سے 3 ہو جائیں گی، ایک ترمذی شریف کی حدیث بار بار میں دہراتا جو رہتا ہوں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شاعر نے اس کو شاعرانہ انداز میں بنا لیا ہے، کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب اللہ مہرباں ہوں گے عرش بری پر، کرو مہربانی تم روئے زمیں پر، تب خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کچھ دن پہلے میں تعلیم میں بولا ہوں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا مفہوم سے شاعر نے شعر بنا لیا۔ ایک حدیث تو ایسی میں نے پڑھ دیا، دوسرا کتاب دیکھ کے میں پڑھ دیتا ہوں۔ سخاوت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا وہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور کنجوسی جسے کہتے ہیں کنجوسی، بخیلی یا مائزر، کنجوسی بخیلی
जहन्नम का एक दरख्त है, जो शख्स बखील होगा कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, जो शख्स बखील होगा वो उसकी एक जहन्नम की एक टहनी पकड़ेगा, यहाँ तक कि वो टहनी उसको जहन्नम में दाखिल करके रहेगी। यह हदीस बहकी फी शोबल ईमान की हदीस है, हदीस नंबर 10,451 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। तो एक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस को मैंने करो मेहरबानी तुम रोए ज़मी पर तब खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर, एक हदीस वो हो गई और एक हदीस ये पढ़ी गई। और एक तीसरी हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हदीस है। उस हदीस के मफहूम ये है कि सखी जो होता है, जो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करने के साथ साथ अपने भाइयों बहनों घर वालों माँ बाप पे रिश्तेदारों पे ससुराल पे सड़ुआन पे ननिहाल पे ददियाल पे यहाँ तक कि अपने अड़ोस पड़ोस चाहे वो काफिर क्यों ना हो सबके ऊपर वो खर्च करता है, सबको कुछ ना कुछ देता रहता है, सबकी तकलीफ में वो काम आता है, उसे कहते हैं सखी। और उसके लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है तीसरी, उसका मफहूम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सखी होता है वो 3 चीज़ के करीब होता है। जो सखी है वो अल्लाह के करीब, जन्नत के करीब और इंसानों के करीब, पब्लिक के करीब, इंसानों के करीब होता है। और इसका उल्टा जो बखील होता है कंजूस होता है, सिर्फ कुत्ते की तरह अपना ही पेट भरना जानता है, अपने बीवी पे बच्चों पे खर्च करता है, बाकी का पैसा वो बैंक में जमा करेगा और प्रॉपर्टी खरीदेगा, लोगों के दुख में वो शामिल नहीं होता, ना गरीब को सदका दे, ना सदका दे, ना खैरात दे, ना दान दे, ना चैरिटी करे, ना बीमारी की दवाई कराए, ना भूखे को खाना खिलाए, ना प्यासे को पानी पिलाए, ना नंगे को कपड़ा दे, कुछ भी नहीं, बस अपना अपना खैर सलाह, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ऐसे लोग को कंजूस कहते हैं, बखील कहते हैं, माइजर कहते हैं। कंजूस जो होता है वो तीनों जगह से दूर, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर और पब्लिक से दूर। हाँ मेरे भाई, मुसलमानों का एक, खास करके इस वक्त मुसलमानों की बात कर लूँ, मुसलमानों का एक तबका है वो समझता है लखपति करोड़पति होंगे तभी खैरात करेंगे। नहीं, एक सुबहान अल्लाह कहना या सिखाना ये भी सदका है। रास्ते से कंकड़ पत्थर कांटा कोई चीज़ हटा देना तकलीफ देने वाली, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये भी सदका है। सदका खैरात ये हर गरीब अमीर सब कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, जकात के लिए है कि जकात है, कुर्बानी है, हज है, इसके लिए साहिब निसाब होना जरूरी है। लेकिन सदका करना, सखावत करना, मैं कहता हूँ मेरे पास मेरे खाने के लिए इतना खाना है, अगर मुझे लगा मेरे पड़ोस में कोई आदमी गरीब है जो खाना नहीं है तो मैं आज आधा पेट खा लूँ, आधा उसको दे दूँ। देखिए एक दूसरी हदीस में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा है कि अगर आप अपने घर में कोई गोश्त या कोई अच्छी चीज़ बना रहे हो और गरीब में कोई पड़ोसी मुसलमान हो या कोई ऐसा हो लेकिन वो खाता हो गोश्त वगैरह, तो अगर आप गोश्त कम है आपके घर में ही हो जाएगा, आप नहीं दे पाएंगे उसको, तो उसमें पानी डाल के ज़्यादा शोरबा ज़्यादा कर दो, शोरबा ज़्यादा कर दो ताकि पड़ोसियों के यहाँ हदिया में भेज सको। इसको कहते हैं सखावत। सखावत किसी भी गरीब मुहताज बेवा औरत यतीम बच्चे गरीब बूढ़े बीमार लाचार उनकी मदद करना, चाहे पैसे से, चाहे खाने से, चाहे कपड़े से, चाहे दवाई से, चाहे किताब से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी एक तरह की सखावत ही समझ लीजिए। ये अल्लाह मुझे सदक़े का सवाब देंगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक लोग तक पहुँचा रहा हूँ, और आप लोग भी सुने और इससे को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार सारे लोग तक पहुँचाएँ। सबको सखावत की और सबको सदक़े की, दीन के तबलीग की, सबको नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए आज के वीडियो का टाइटल है सखावत। लंबी ना हो जाए वीडियो, बार बार हम लोग को एक लिमिट है उसी टाइम में कंप्लीट करना पड़ता है। बस आखिरी में यही दुआ करूँगा कि अल्लाह मुझे भी, आप सभी भाई बहन बेटा बेटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्ची पक्की हिदायत दे दे और हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए।
اور سخاوت کے ٹاپک ہے. اللہ ہم سب کو اپنے خیال کرتے کرتے اپنے گھر والے، رشتہ داروں، اڑوسی پڑوسی سب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.